بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی علی سیدنا جسد سیدنا محمد فی الاجساد وصلی علی سیدنا قبر سیدنا محمد فی القبور وصلی علی سیدنا اسم سیدنا محمد فی الاسماء وصلی علی سیدنا نور سیدنا محمد فی الانوار۔ سامعین، نتیب احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ 10 درود شریف پڑھتے ہیں، کوئی بھی درود شریف چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو نہیں، آپ ایک درود شریف پڑھتے ہیں تو معاف کیجیے گا، ایک درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، آپ کے 10 ثواب بڑھا دیتا ہے اور آپ کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامنے سے پہلے میں نے آپ لوگوں سے گزارش کی تھی کہ برائے مہربانی کہیں سے درود شریف کی کتاب اسلامک اسٹورز وغیرہ جو آپ کے قریب ہے وہاں سے خرید لیں اور درود شریف پہ زیادہ توجہ دیں۔ سامنے میں آپ کو ایک قصہ بتانا چاہتا ہوں۔ سامنے ایک روایت میں ہے سامعین کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو وہ ایک بڑی سی ٹرے لے کر آیا، سامنے رکھی، وہ ڈھکی ہوئی تھی کپڑے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو اس سے کہا کہ آپ کپڑا اٹھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دیکھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا تو اس کے اندر ایک مچھلی تھی۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس مچھلی کو میں 3 دن سے پکا رہا ہوں اور یہ ایسے کی ایسی جیسے میں نے پکڑی تھی ویسے کی ویسی ہی ہے ابھی تک، اور یہ وہ پکی نہیں رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی سے کہا، کیونکہ میں عرض کر چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب زبانیں آتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی سے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو مچھلی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں یہ جانتی ہوں کہ میں ایک مرتبہ سمندر کے کنارے میں ہی تھی تو ایک شخص وہاں پہ آ کے بیٹھا تھا، تو وہ آپ پر درود شریف پڑھ رہا تھا، تو وہ درود شریف میں نے یاد کر لیا اور اس درود شریف کو میں نے پڑھا ہے ایک مرتبہ، تو اب اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سا درود ہے؟ تو مچھلی نے وہ پورا درود شریف سنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا کہ علی، یہ درود شریف نوٹ کر لو اور یہ لوگوں کو بتانا، یہ درود ماہی ہے اور اس کو جو پڑھے گا اس پہ دنیا کی اور آخرت کی اس پہ آگ حرام ہے، اس وجہ سے یہ مچھلی پہ آگ اثر ہی نہیں کر رہی اور یہ ایسی کی ویسی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، امید ہے آپ یہ درود ماہی ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جتنی مرتبہ بھی ہو سکے، یہ جو کم از کم ایک مرتبہ تو پڑھیں، اور بہترین ٹائم تو میں تو کہتا ہوں جمعے کا روز ہم مسلمانوں کی ایک عید کا دن کا ہی ہوتا ہے، اور صبح اللہ اس دن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آپ یہ تو سامعین، یہ بات مجھے اپنی اس میں نوٹ میں ملی تو میں نے کہا آج میں سامعین سے سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ یہ ایک میرا چھوٹا سا پیغام ہے، اس پہ ضرور غور کیجیے گا سامعین۔ اب میں زیادہ تو اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن ایک مجھے قوالی یاد ہے جو میں نے نوٹ بھی کی ہوئی تھی، وہ میں آپ کو سنا سکتا ہوں، جو کچھ الفاظ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آمین بہت سمجھ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنیے گا سامعین۔
سامعین، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس چھوٹی سی قوالی کچھ اشعار سے۔ اچھا سامعین، ایک قصہ یہاں پر مجھے یاد آیا، وہ بھی میرے پاس نوٹ ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس جگہ کے لیے اپنے ملائکہ کو کہ وہاں پہ ایک آفت یا زلزلہ مجھے ڈالنا ہے، کہ وہاں پہ لوگوں پہ میں ہلاکت چاہتا ہوں۔ لیکن وہاں پہ سامعین ایک شخص تھا، اسی قصبے میں مختلف قومیتیں اور مختلف مذہب کے لوگ تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے۔ لیکن سامعین کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کو بچا دیا اور اس شخص کی موت نہیں آئی اس زلزلے میں۔ وہ وجہ یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ملائکہ سے کہ اس شخص نے 2-3 مرتبہ میرے پیارے حبیب کا نام سنا کسی کے منہ سے، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہونٹ چومے اور آنکھیں چومی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ سبحان اللہ، یہ بات پاک پروردگار کو بہت پسند آئی۔ تو سامعین دیکھیں، امید ہے انشاءاللہ آپ میرے اس چھوٹے سے بیان میں کافی بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے سامعین کہ آپ لوگ درود شریف کی کتاب حاصل کریں اور درود مقدس کا بیان میں پہلے کر چکا ہوں سامعین، اس کی فضیلت کتنی ہیں، اور درود یہ ماہی اور اس کے علاوہ درود لکھی، درود تاج سامعین آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھ لیں سامعین کہ زندگی دنیا اور آخرت بن گئی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد کا بیان جو میرا ہوگا سامعین، اس وہ خاص بیان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، اور وہ پھر قرآن پاک میں بھی پاک پروردگار نے اپنے ایک صورت پیش کی، اور اس صورت میں بھی اسی بیان کے کا تصور ہے۔ تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور پیش کروں گا۔ مجھے دعا میں شامل کیجیے گا۔ یا رب العالمین میرے دیکھنے والوں کو امن و سلامتی میں رکھو، اور ان کی مثال آسان کرو، اور ان کو خوشیاں نصیب کرو پاک پروردگار، اور ان کے دلوں میں ایمان کی طاقت دے یا رب العالمین۔ ربنا وتقبل دعا، رب انی لسمیع دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔